بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات اس منزل پر پہنچی ہے کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ چند روایات جو ہمارے سامنے موجود ہیں اور جنہیں محدثین نے اکابرین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے اور روایات کی صورت میں ان کو بیان کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ روایات ہیں اور حضرت عائشہ سے بھی یہ روایات نقل ہوئی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے اوپر بہت رشک کرتی تھیں، اور یہ بات بالکل واضح ہے کیونکہ حضرت عائشہ نے اپنی زندگی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارہا و بارہا آپ دیکھتی تھی کہ مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کا ذکر فرماتے تھے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی دن شاید ایسا جاتا ہو کہ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ کو یاد نہ کرتے ہیں۔ حضرت ختیجہ کی قربانیاں، ان کی زحمتیں، ان کی محبتیں، ان کا ایثار، ان کا جذبہ ایمانی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہایت قابل قدر تھا، اور آپ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کو نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ نہ صرف آپ بلکہ خداوند عالم نے بھی حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کی ایثار کو اور آپ کی قربانی کو، آپ کی محبت کو، آپ کے جذبہ ایمان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ قرآن کریم میں آپ کی تمجید کی ہے، آپ کی تعریف بیان کی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر متعدد روایات، متعدد کلمات جو احادیث کی صورت میں کتابوں میں نقل ہوئے ہیں، ان سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل و جان سے چاہتے تھے، آپ کی قدردانی کرتے تھے، اور آپ سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ صبح و شام آپ کو یاد کرتے تھے، اتنا یاد کرتے تھے کہ حضرت عائشہ ام المومنین جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا ام المومنین پر رشک کرنے لگی کہ جنہیں روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں آپ اس روایت پر کہ جسے اس روایت کو کہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بخاری نے اپنی کتاب صحیح میں بھی نقل کیا ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی میں، باب تزویج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور اسی طرح سے مسلم میں بھی، صحیح مسلم میں بھی اس روایت کو بیان کیا گیا ہے، اور احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب مسند کے اندر بھی اس کو بیان کیا، اور اسی طرح سے عزیزان محترم بیہقی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو یہ روایت آپ دیکھیں بڑی بڑی کتابوں کے اندر، صحاح کے اندر موجود ہے، اور اکابرین امت نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما غرت على امرأة للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما غرت على ختیجہ ہلکت قبل ان یتزوجنی لما كنت اسمعه یذکرها
وَأَمَرَهُ اللَّهُ أَن يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِّن قَصَبٍ وَإِن كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِي فِي خَلَائِلِهَا مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ متفق علیہ۔ توجہ فرمائیں، یہ روایت متفق علیہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نبی اکرم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کرتی تھی جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر کرتی تھی۔ آپ دیکھیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ پر جناب ام المومنین حضرت عائشہ رشک کر رہی ہیں، اور یہ روایت آپ کے سامنے موجود ہے۔ حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھیں، روایت کے جملے، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا کثرت سے ذکر فرماتے ہوئے سنتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے آپ کو یاد کرتے تھے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ خدیجہ کو موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بکری ذبح فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سہیلیوں کو اتنا گوشت بھیجتے جو انہیں کفایت کر جاتا تھا، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ روایت ان صحاح کے اندر بھی بیان کی گئی ہے، اور اس حدیث کو اکابرین نے نقل کیا ہے۔ بس اس سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عائشہ ام المومنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ پر رشک کرتی تھی۔ اور اسی طرح سے دوسری روایت اس میں ملاحظہ فرمائیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ پر ہے۔ حالانکہ میں نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کا ذکر فرماتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بکری ذبح کرتے تھے تو ان کے اعضاء کو علیحدہ علیحدہ کر کے انہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ملنے والی خواتین کے ہاں بھیجتے تھے۔ کبھی اتنا عرض کر دیتی کہ دنیا میں کیا حضرت خدیجہ کے سوا اور کوئی عورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جناب خدیجہ کے یہ جملے ہیں کہ میں اتنا رشک کرتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہاں تک کہہ دیا کرتی تھی کہ کیا آپ کی نزدیک کوئی اور ایسی عورت نہیں ہے کہ جتنا آپ جتنا ان کا ذکر کرتے ہیں کسی اور کا ذکر نہیں کرتے جناب خدیجہ کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں اس موقع پر کیا جواب دیا جناب ام المومنین حضرت عائشہ کو۔ توجہ فرمائیں، حضور نے فرمایا ہاں وہ ایسی ہی ہیں کہ انہیں اس طرح سے یاد رکھا جائے، وہ یگانہ روزگار تھیں، اور اپنی اولاد بھی دیکھیں، میری اولاد بھی ان سے ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ وہ خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں کہ جن سے کی آغوش میں، جیسا میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ تفسیر کوثر پل رہی تھی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل چلی ہے۔ اسی دن کے لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ ہاں خدیجہ ایسی ہی تھی، انہی سے میری نسل چلی ہے، وہی مجھ سے وہ یگانہ روزگار تھیں، اور اس حدیث کو صحیح بخاری نے بھی نقل کیا۔ اور اسی طرح سے آپ توجہ فرمائیں عزیزان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جناب خدیجہ کو اسی طریقے سے ان کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا۔ حضرت خدیجہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جو مقام و مرتبہ حاصل ہے، جیسا کہ میں بارہا بیان کر چکا ہوں، کسی خاتون کو وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہے، اور پیغمبر نہ وہ مقام کسی کو عنایت کرتے تھے جو مقام و مرتبہ آپ نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شان میں بیان فرمایا، اور ہمیشہ آپ ان کی تمجید فرماتے تھے اور انہیں اپنی دوسری تمام بیویوں پر برتری دیتے تھے، اور حضرت خدیجہ کی تکریم و تعظیم کے سلسلے میں کافی کوششیں کرتے تھے۔ توجہ فرمائیں، حضرت خدیجہ کا یہ مقام و مرتبہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں، زوجات تو اور بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں
کیونکہ آپ کی دوسری بیویاں موجود ہیں، دوسری زوجات موجود ہیں. اگر بیوی کے عنوان سے، زوجہ کے عنوان سے اگر آپ جناب خدیجہ کو اہمیت دیتے تو اور بھی زوجات موجود تھیں. یہ مقام و مرتبہ حاصل تھا ہی نہیں کسی بھی زوجہ کو کہ جو جناب خدیجہ کو عنایت کیا. آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور اجتماعی امور کے مسائل میں حضرت خدیجہ کی رائے کی کافی قدر کرتے تھے. آپ احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور کبھی اس عظمت والی خاتون کے نظریے سے آپ نے اختلاف رائے نہیں کیا. نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ سے اس قدر محبت اور اتنا احترام کرتے تھے کہ جب تک وہ زندہ رہی ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی. عزیزان محترم، یہاں پر میں آپ کے سامنے حضرت عائشہ کا ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں پیش کروں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ حضرت عائشہ ام المومنین کہتی ہیں کہ ایک دن ایک بوڑھی عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی. حضرت نے اس کا کافی احترام کیا اور اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے. جب یہ بوڑھی عورت چلی گئی، میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عورت کے ساتھ مہربانی کی اور اس لطف و کرم سے پیش آنے کی وجہ دریافت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ انہا کانت تأتینا فی زمن خدیجہ، کہ یہ بوڑھی عورت اس زمانے میں ہمارے گھر آتی تھی جب خدیجہ زندہ تھیں. توجہ فرمائیں. اور خدیجہ کی امداد اور مہربانیوں سے سرشار ہو کر چلی جاتی تھی. تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں جناب خدیجہ کا مقام دیکھیں کہ جانتے ہیں کہ جناب خدیجہ ان کو نوازتی تھی. تو ان کی محبت میں آج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں جانے دیا تاکہ خدیجہ کی یاد زندہ رہے. جناب عائشہ روایت نقل کرتی ہیں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھیڑ کو ذبح کرتے تھے تو اس کا گوشت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے. توجہ فرمائی آپ نے. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا گریہ جناب خدیجہ کی وفات پہ کیا کسی کی وفات پہ نہیں کیا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت فرماتے تھے، جس طرح سے ان روایات سے بھی یہ بات واضح ہو گئی ہے.